یہ تکبیرات تشریق کے مسائل کیا ہیں؟ تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک مرتبہ کم از کم، زیادہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کا اپنا ایڈک ہے، لیکن ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پہ واجب ہے، وہ چاہے مسلمان مرد ہے چاہے مسلمان عورت ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ عورت قدرے آہستہ پڑھے گی، مرد قدرے بلند آواز سے پڑھیں۔ بلند آواز سے پڑھیں، چیخ کے نہ پڑھیں۔ چیخ کے پڑھنا اور بلند آواز میں پڑھنے میں فرق ہے۔ لوگ بعض اوقات اتنا چیخ کے پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ حضرت میری ایک مرتبہ نماز کی ایک رکعت رہ گئی، جب امام صاحب نے سلام پھیرا اور میں کھڑا ہوا اپنی رکعت دہرانے کے لیے، ایک نوجوان نے اتنی چیخ کر تکبیر تشریق پڑھی کہ میں ڈر گیا۔ میں کو نماز ہی بھول گئی، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا تھا، کہتے مجھے وہ بھی بھول گئی۔ تو میں نے کہا بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے، چیخ مار کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور کسی آدمی کی نماز رہ گئی ہے ایک رکعت، تو جب وہ ایک رکعت لوٹا لے گا، اب امام اور باقی مقتدیوں نے تو تکبیر پڑھ لی، یہ اب سلام کے بعد پڑھے گا۔ اپنے سلام کے بعد آپ پھر پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، چیخ کے نہیں، بلند آواز سے۔ اگرچہ آپ کی ایک رکعت رہ گئی یا دو رہ گئی یا تین رہ گئی یا چار، جتنی رکھتے ہیں آپ جب پورے کریں گے آپ پھر پڑھیں گے۔ کچھ لوگ یا بھول جاتے ہیں یا شرم کرتے ہیں۔ اس لیے شرم کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اچھا اس کی رکعت بھی رہ گئی تھی، تو پھر نماز میں کھڑے ہو کر آپ رکعت لوٹائیں بھی نہیں، کیونکہ سارے کہیں گے یہ دوبارہ اٹھ گیا ہے، اس کا معنی اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی۔ بھئی یہ فرض نماز میں شرم وغیرہ کی بات نہیں ہوتی، جو ہمارے اوپر فریضہ متوجہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ کل شروع ہو رہی ہیں تکبیرات تشریق نماز صبح سے، ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو راستے میں بھی پڑھیں گے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور بلند آواز سے پڑھیں گے تکبیرات تشریق۔ عید نماز کے لیے آنے کی ترتیب میں بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک راستے سے آئے دوسرے سے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر عیدگاہ کے آپ قریب ہیں تو پیدل آئیں، ہاں آپ قریب نہیں ہیں دور ہیں تو پھر آپ کسی سواری پر آئیں، ورنہ پیدل آنا یہ ترتیب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دور والے ہیں وہ سواری استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بندہ پیدل آئے۔ یہ عید نماز کی اس میں ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ میں نے کہا عید الاضحیٰ میں صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہ عید الفطر میں ہے۔ ادھر جو صدقۃ الاضحیٰ ہے وہ قربانی ہے، اور یہاں وہ عید نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اور وہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ عید نماز سے پہلے ہے، وہ عید الفطر میں ہے۔ یہ جو صدقۃ الاضحیٰ ہے یہ عید نماز کے بعد ہے۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام عید نماز دیر سے پڑھتے تھے۔ دیر سے معنی یہ ہے کہ اچھے بھلا بیان فرما کر واعظ فرما کے عید نماز، جو بقرعید کی نماز ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی پڑھتے تھے۔ اس لیے عید نماز کو جلد از جلد پڑھنا یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب طریقہ ہے، ورنہ دیر سے پڑھنا کوئی حرام منع گناہ نہیں ہے۔ بس اسی لیے نماز کے اوقات مختلف ہونے چاہیے تاکہ کچھ لوگ کہیں پڑھ لیں اور اپنی قربانی کر لیں، پھر بعد والے کہیں اور پڑھ لیں، یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقرعید اور عید الفطر دونوں کے لیے مسجد استعمال نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، جنازہ پڑھنا ہوتا یا عیدین کی نماز پڑھنی ہوتی کسی گراؤنڈ میں پڑھتے۔ آج آپ مسجد نبوی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، خوش قسمت دن ہے یار، یوم عرفہ، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے۔ عرفہ کے دن میں شیطان آج جتنا روتا ہے نا، شاید کسی دن روئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عرفہ کا حج کر کے جاتا ہے نا، حضور نے فرمایا یہ رکن اعظم ہے نا حج کا، کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جیسے آج پیدا ہوا وہ گناہ ایسے معاف ہو جائے۔ تو شیطان سر میں خاک ڈال کر ہوتا ہے، یہ بندہ تو اپنا ایمان مجھ سے بچا گیا۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی گراؤنڈ میں پڑھتے تھے، آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے کبھی عیدین نہیں پڑھی، بلکہ مصلی علیحدہ ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پر ادا فرماتے تھے، وہ شہر مدینہ سے باہر نکلتے۔ اور اس کے ساتھ
تکبیرات تشریق پر میں بات کر رہا تھا، یہ 9 ذو الحجہ سے شروع ہوں گی، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، اور یہ ختم ہوں گی عید الاضحیٰ کے چوتھے دن۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، جب تک قربانی چل رہی ہے وہ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، ٹھیک ہے نا، چوتھا نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق اس سے ایک دن بعد تک جاری رہیں گے، یوں نہیں ہے کہ جب تک قربانی چل رہی ہے تکبیر پڑھیں گے اگلے دن چھوڑ دیں گے، جی نہیں۔ چوتھے دن عصر کی نماز آخری نماز ہوگی عید الاضحیٰ کا چوتھا دن 13 ذو الحجہ، کیونکہ 10 ذو الحجہ کو عید ہے نا، 10، 11، 12 اور 13، تو عصر کی نماز کے وقت بس ہم نے آخری دفعہ تکبیر پڑھنی ہے، پھر مغرب میں نماز ہم نے تکبیر نہیں پڑھنی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے یہ ترتیب نمازوں کے اعتبار سے پہلی نماز ہے، صبح پہلی نہیں ہے، مغرب پہلی ہے۔ کہتے کیوں؟ کہ شریعت میں جو رات کے احکام ہیں نا وہ ایک مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کل کا روزہ ہے تو آج تراویح ہم رات کو پڑھ لیں گے، حالانکہ روزہ کل ہے، اور کل عید ہے تو تراویح ایک دن پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسلامی احکام مغرب سے شروع ہوتے ہیں کہ دن تبدیل ہو رہا ہے، چاند کے حساب سے ہے نا، چاند تو مغرب میں ظاہر ہوگا نا، ظہر میں تھوڑی ظاہر ہوگا ہمارے سامنے، مغرب کے بعد ہی ظاہر ہوگا۔ تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں مغرب کی نماز پہلی نماز ہے اور عصر کی نماز آخری نماز ہے، لیکن یہ بات عوام کو سمجھائیں، وہ کہتے ہیں نئی بات ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ صبح نماز پہلی نماز ہے، تو جس کو سمجھنا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی صبح پہلی نماز ہے، لیکن علمی اعتبار کا فرق ہے، اس لیے 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر دی۔